بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صفحہ نمبر 5 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق میں آپ لوگوں کے لیے جو نئے الفاظ ہیں یا اہم الفاظ ہیں، سب سے پہلے آپ وہ سیکھ لیں، بعد میں ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ نئے الفاظ معانی۔ کل معنی ہے تمام یا سب۔ قد آور لمبے قد کا یا دراز قد۔ دیوہیکل لمبے چوڑے جسم والا یا دیو جیسی جسامت۔ بدے بونڈے بد شکل بے ڈنگا۔ وجاہت خوبصورتی یا چہرے کا رو۔ پیشوائی رہنمائی یا راہبری۔ میانہ قد درمیانہ قد۔ پہلو میں بغل میں یا مقابل میں۔ بونے چھوٹے قد والا یا بہت چھوٹے۔ بہلانا کیل میں لگانا یا خوش کرنا۔ لوری وہ گانے جو عورتیں بچوں کو سلانے کے لیے دھیمے سروں میں گاتی ہیں۔ قائد اعظم سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا لیڈر۔ لڑتے بڑھتے بحث و تکرار کرتے یا لڑائی کرتے۔ پروپیگنڈا اشاعت یا پھیلانا، مشہور کرنا۔ پیر طریقت صوفیوں کا پیر یا مرشد۔ چندے اگاہا کرتے، چندے اکٹھا کرتے یا چندے جمع کرتے۔ پینشن وہ رقم جو نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد ماہ بماہ ملے۔ نفیس مزاج نرم مزاج، پاکیزہ طبیعت۔ سوٹ ایک ہی کپڑے کا کوٹ پتلون یا قمیص شلوار۔ مقربین خاص دوست یا قریبی دوست۔ رئیس سردار یا دولت مند۔ ڈشوں برتنوں۔ یہ تھے اہم الفاظ۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے عمارت بنوا لیتی، اور حکومت کی طرف سے انجمن کو جو امداد ملتی تھی سالانہ، وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا مولوی عبدالحق صاحب نے اپنا کل اثاثہ، پوری دولت جو ہے وہ انجمن کو دیا۔ اس کے بعد آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ کل ہند یعنی سارے ہندوستان کا مولوی عبدالحق صاحب نے ایک کانفرنس کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ راس مسعود یہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے۔ میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی اور آخری بار سر راس مسعود کو اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ بڑے قد آور دیوہیکل آدمی تھے، مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی اور آخری بار سر راس مسعود کو دیکھا تھا، اور سر راس مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں مصنف کہ وہ بڑے قد آور یعنی وہ دراز قد کے تھے، لمبے قد کے آدمی تھے، دیوہیکل آدمی تھے۔ دیوہیکل لمبے چوڑے جسم والا، لمبے چوڑے جسم کے مالک تھے وہ۔
مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے، یعنی وہ لمبے قد کے تھے، لمبے چوڑے جسم کے تھے، لیکن یہ جسم اس میں وہ بد شکل یعنی بے ڈنگا نہیں لگتے تھے، وہ اس جسم میں وہ بد شکل یا بدنما نہیں لگتے تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی، یعنی ان کے چہرے سے آپ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ ذہین ہے، چہرے سے ان کی ذہانت جو ہے وہ ٹپکتی تھی، اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ وجاہت خوبصورتی کو کہتے ہیں، چہرے کا روب، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باروب چہرہ عطا کیا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو ہے اس کے پورے جسم کی وہ رہنمائی کرتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ایک اجلاس ختم ہوا تو سر راس مسعود نے مولوی عبدالحق صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور ہال میں سے باہر تشریف لائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، یعنی مولوی صاحب جو ہے وہ درمیانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلو میں وہ بونے نظر آ رہے تھے، یعنی سر راس مسعود کے پہلو میں وہ چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ سراس مسعود کے پہلو میں بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مولوی عبدالحق صاحب جو ہے وہ سراس مسعود سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ مصنف یہاں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے مولوی عبدالحق صاحب جو ہے وہ ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ سر سید احمد خان اپنے پوتے یعنی سر راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور مولوی عبدالحق صاحب جو ہے انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ سر سید احمد خان اپنے پوتے سر راس مسعود کو لوری دے رہے ہیں۔ لوری اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گانے عام طور پر جو عورتیں بچوں کو سلانے کے لیے دھیمے سروں میں گاتی ہیں۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں کہ جب گاندھی جی یہ چاہتے تھے کہ ہندی جو ہے وہ ہندوستان کی زبان بنے، اور مولوی عبدالحق صاحب کی خواہش تھی کہ اردو جو ہے زبان بنے وہاں کی، تو یہاں سے جو ہے دونوں کے درمیان ٹکر پیدا ہو گیا، اور جب گاندھی جی سے ٹکر لیا مولوی عبدالحق صاحب نے تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور سب سے بڑے لیڈر جو ہے اردو کے وہ بن گئے اور بابائے اردو کہلانے لگے، لوگوں میں وہ بابائے اردو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بیٹھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں کہ یہ مولوی عبدالحق صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بیٹھتے تھے، یعنی بحث و تکرار کرتے تھے لوگوں سے، لڑائی کرتے تھے لوگوں سے، تو اور اردو کی پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ پروپیگنڈا اشاعت کرنا، مشہور کرنا، یعنی اردو کی اشاعت کے لیے
اردو کو ہندوستان میں پھیلانے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے مولوی عبدالحق صاحب کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیر طریقت سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہا کرتے تھے۔ ان کے پیر طریقت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ صوفیوں کا پیر یا مرشد، یعنی مولوی عبدالحق صاحب سے پہلے سر سید احمد خان جو ہے وہ پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، لیکن مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن مولوی عبدالحق صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سے چندہ مانگ کر شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے، یعنی وہ کسی سے بھی، مولوی عبدالحق صاحب کسی سے بھی چندہ نہیں مانگتے تھے، اور سارے اخراجات جو ہے انجمن کے سارے اخراجات جو ہے وہ مولوی صاحب اپنی پینشن سے جو ہے وہ پورے کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے۔ نفیس مزاج یعنی نرم مزاج، پاکیزہ طبیعت کے وہ مالک تھے۔ عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ عمدہ یعنی اچھا اور قیمتی کپڑا جو ہے وہ پہنتے تھے۔ شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ، ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ شیروانی جو ہے وہ پہنتے تھے، لمبا کوٹ ہم کہہ سکتے ہیں، شیروانی عام کوٹ سے لمبا ہوتا ہے۔ ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ، ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالحق صاحب نے کبھی سوٹ نہیں پہنا، یعنی نہ تو کبھی کسی نے دیکھا ان کو اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی کوئی سامنے آئے جس میں مولوی صاحب سوٹ پہنے ہوئے ہو۔ سوٹ عام طور پر ایک ہی کپڑے کا کوٹ پتلون یا قمیص شلوار کو کہتے ہیں۔ ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ ان کے مقربین یعنی ان کے خاص دوستوں میں، قریبی دوستوں میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی سردار نے، دولت مند آدمی نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ مولوی صاحب کو دعوت پر بلایا۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں۔ میزبان کو پہلے سے معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ ضرور کھاتے ہیں، لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ تو لہٰذا جب کھانا ختم ہوا تو میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں برتنوں میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ تو انہوں نے کیا کیا، فروٹ میں کیا رکھ دی، گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ یہاں تک کافی ہے عزیز طلبہ۔ آج کے سبق میں آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ جو اہم الفاظ ہیں اس سبق میں، جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ لوگ خوش خط اپنی کاپیوں میں لکھ کے اور اس کی تصویر اتار کر ہمیں بھیج دیں۔ شکریہ۔